شاید نماز کے بعد چل جائیں گے، لیکن آپ بڑے پکے لوگ ہیں دادا جی اچھا ان شاء اللہ فائدے میں رہیں گے، فائدے میں رہیں گے ان شاء اللہ۔ ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی ہے نماز سے پہلے کے سیشن میں، وہ یہ ہے کہ 3 مدارج ہیں، ایک اولیاء کا، ایک عاملین کا، عاملین کا، اور ایک اسکالرس کا اور میڈیٹیشن کرنے والوں کا، اور ایسٹرونومرس کا جو علم نجوم اور علم افلاک، ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کے ماہر ہیں، ان کا ہے۔ اور آپ نے یہ سیکھا کہ روشنی مصروف ہے اور تاریکی اس کا ساتھ ہے۔ روشنی تاریکی کے اندر رکھ دی جاتی ہے اور تاریکی روٹ ہے روشنی کا، اور کائنات میں اندر ڈارکنیس زیادہ ہے مخلوق کے حوالے سے، خالق تو نور ہے، اور روشنی کے ظہور کے لیے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اس ڈارکنیس میں روشنی ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی آبجیکٹ چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے اجرام فلکی منور نظر آتے ہیں۔ سورج کیوں روشن نظر آتا ہے؟ وہ روشنی جو خالق کی طرف سے آ رہی ہے۔ خلاؤں میں سے گزر کر جب ڈیفلیکٹ کی جاتی ہے تو سورج چمکنا شروع ہوتا ہے۔ زمین اگر چاند پر سے کھڑے ہو کر دیکھی جائے تو چمک گئی، اس کی وجہ کہ روشنی کو کیا کرتی ہے، آبسٹرکٹ کرتی ہے یا ڈیفلیکٹ کرتی ہے یا ریفلیکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو آپ نے جان لیا تھا۔ اور پھر یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جو میڈیٹیشنسٹ ہیں، جو میڈیٹیٹرز ہیں، مراقبہ کرنے والے، انہوں نے مراقبے کیے اور ستاروں کا ایسٹرل ٹریول کہتے ہیں، ستاروں کے سفر، ستاروں کا سفر کیے اور وہاں سے خوب معلومات اخذ کر لی کہ جو انسانیت کے لیے مینار نور بن گئی۔ اور جب ایسٹرونومرز، ایسٹرولوجرز، علم الحیات، علم الافلاک کے ماہرین سامنے آئے، انہوں نے مائکروسکوپکلی جب آبزرو کیا کائنات کو، مائکروسکوپ کو خوردبین کے ذریعے سے جب دیکھا، تو ان کے اور میڈیٹیٹرز کے تجربات میں حیرت انگیز مشابہت ثابت ہو گئی، جس نے ثابت کر دیا کہ حقیقت وہی ہوتی ہے جس کو ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی جیسا تسلیم کریں۔ یعنی میڈیٹیٹرز نے دیکھا تو وہی چیز تھی، ایسٹرونومرز نے دیکھا وہی چیز تھی، ایسٹرولوجرز نے دیکھا وہی چیز تھی۔ وہ سائنس اور اسپرچولزم نے مصافحہ کر لیا اور ان علوم کو ویلیڈیٹ کر دیا، یعنی صحیح ثابت۔ ٹھیک ہے، اب جب کہ سائنس کی طرف سے بھی ویلیڈیشن ہو گئی اور اسپرچولیسٹ کی طرف سے بھی اس کی ویلیڈیشن ہو گئی، تو اس علم کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہ رہا۔ اب جب اثرات کو اسٹڈی کیا گیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورج عزت و اقتدار، چاند سکون، زہرہ محبت، مشتری دولت، عطارد علم، مریخ صحت اور زحل استقامت کے ستارے نکلے، یعنی ان سے وہ لہریں برآمد ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ سارا کچھ وہاں رکھا ہوا ہے ناظم اللہ کے لیے ہو، یہ نہیں، بلکہ وہ لہریں بکھیر رہے ہیں، وہ موجیں بکھیر رہے ہیں، وہ انرجی اسکیٹر کر رہے ہیں۔ اگر اس انرجی کو کیچ کر لیا جائے تو وہ چیز انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے جو اس ستارے کی لہر کے طور پہ زمین پر برس رہی ہے۔ فرض کریں آپ نے زہرہ کی لہریں کیچ کر لی تو آپ کی زندگی میں محبت ہی محبت آ جائے گی، اور جس چیز پر آپ نگاہ ڈالیں گے اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے، آپ اس کے محبوب بن جائیں گے۔
اللہ حاضر کے آس پاس کے سیارگان کا بھی یہی حال ہے. اب جب اہل علم نے ٹریول کر کے اور پھر امینس ڈارکنیسز میں بہت ہی دور دور تک پھیلے ہوئے اندھیروں میں روحانی طور پر جب سفر کیا تو ان کو 12 بروج یعنی 12 روٹس، 12 ایریاز، 12 زونز، 12 اسٹریچز نظر آئے، محسوس ہوئے. دیکھیں ان کا نام انہوں نے قرآن عظیم الشان نے بروج رکھا. پوری سورت کا نام سورہ بروج ہے، بس سماع ذات البروج. ٹھیک ہے. تو اب بروج سے کیا مراد ہے؟ جس کو انگریزی میں زوڈیک کہتے ہیں، ZODIAC، زوڈیک. ٹھیک ہے. زوڈیک وہ کیا ہے؟ وہ روٹ ہے ان ستاروں کا خلاؤں اور کھلی فضاؤں کے اندر، جہاں پر یہ ستارے گردش کرتے ہیں اور اپنی انرجی، اپنی شعائیں، اپنی لہریں، اپنے اثرات چھوڑ رہے ہیں، جو چاہے گریسپ کر رہے. ٹھیک ہے. اگر خلاؤں میں جاتے ہوئے ٹھنڈک محسوس ہو سکتی ہے تو یہ بھی تو انرجی ہے نا. اگر خلاؤں میں سفر کرتے ہوئے عدت اور حرارت محسوس ہو سکتی ہے تو یہ بھی تو انرجی ہے نا. اسی طرح ہر ستارے کے اندر سے نکلنے والی لہریں انرجی رکھتی ہے، وہ انرجی کیچ کرنی ہے. اس انرجی کی اب 2 قسمیں ہوتی ہیں. جس طرح کائنات کے اندر پولرٹی کا نظام موجود ہے. آگے چلنا نا، اس میں ہو گیا نا، آگے چلو. نئے نئے الفاظ بھی سیکھیں. پولرٹی تضادات کا نظام، جہاں شمال کا ذکر آئے گا وہاں جنوب کا بھی آئے گا. شمال اس کے شمال ہے کہ جنوب ہے. مغرب اس لیے مغرب ہے کہ شرق ہے. دن اس لیے دن ہے کہ رات ہے. شباب اس لیے شباب ہے کہ بڑھاپا ہے. اور بہار اس لیے بہار ہے کہ خزاں ہے. اس کو کہتے ہیں سسٹم آف پولرٹی. کائنات کے اندر پیراڈوکسیکل نظام، کائنات کے اندر تضادات کا نظام. الاشیاء تعرف بازدادها، کہ اشیاء کو ازداد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جناب انرجی کی بھی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں پولرٹی کے نظام کے کی روشنی. پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ان ستاروں کی انرجی کو اسٹڈی کیا گیا تو ایک وقت میں ان کی انرجی انتہائی پازیٹیو پائی گئی اور دوسرے وقت میں ان کی انرجی انتہائی نیگیٹو پائی گئی. جب ان کی انرجی انتہائی پازیٹیوٹی تک جا پہنچی تو اس کا نام شرف رکھا گیا، اور جب انتہائی نیگیٹیوٹی تک جا پہنچی تو اس کا نام حبوط رکھا گیا. لیکن لاہور والی نہ کہنا چاہیے، آجی والی. لاہور تو ہمارا پیارا شہر ہے، دادا صاحب کا شہر. لاہور کے ساتھ یہ نسبت دیتی تو ڈر لگتا ہے. تو آتی والی، ہاں جی، حبوط ہے بے اور طوطے والی. حبوط اور شرف دو فاضا کی. شرف یہ ہے کہ جب اس ستارے کی پازیٹیو کوالٹی انتہا کو چھوڑ جائے. اب روٹ ہے بروج، یعنی آپ نے اگر دیکھا ہو اخبار جہاں تو پڑھتے ہیں نا، کہ بسم اللہ کہنے والے خاص اہتمام سے پڑھتے ہیں. اس میں بھی ذکر ہوتا ہے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا یا آپ کا یہ مہینہ کیسا رہے گا. پتہ ہے اس میں بروج کا ذکر ملتا ہے. مثلا عمل ہے، سور ہے، جوزہ ہے، سرطان ہے، اسد ہے، اور سنبلہ ہے، سنبلہ، اور اس کے بعد میزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، جدی ہے، طلب ہے اور بود ہے.
ٹھیک ہے، پورے 12 گئے. جی تو یہ 12 بروج ہیں، ان کے اندر یہ سیارے ٹریول کرتے رہے. ٹھیک ہے، ڈارکنیسز میں دور دور تک کئی ہزار نوری سالوں کے فاصلوں پر ایک دوسرے سے سفر کرتے رہے. ٹھیک، ان سفروں میں کا جب تعین کیا گیا، بس ابھی کل کی بات میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک ستارہ ہے جو زوڈیک کا سفر کا بھی دریافت ہوا ہے. وہ زوڈیک کا سفر 50,000 سالوں میں ایک دفعہ پورا کرتا ہے. اس طرح کس طرح کی، اور اسٹرانومرز نے، علماء علم النجوم نے وہ ستارہ بھی دریافت کر لیا. تو ہم نے اپنے جس اسکوپ میں رہنا ہے، ہم نے پوری ایسٹرونامیکل سائنسز تو نہیں پڑھنی، پاسبل نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے ستاروں کی گردشوں کو دیکھنا ہے کہ جیسے سیاروں کی گردشوں کو کہ یہ کیسے سفر کرتے ہیں، ان پر شرف کا ڈیوریشن کتنا ہے، ان پر شرف کب آتا ہے، تاکہ ان کی قوتوں کو جلب کیا جا سکے. چنانچہ عام کتابوں میں بھی آپ کو یہ چیز لکھی ملے گی. میں بچپن سے علم النجوم کو پتہ چلا آ رہا ہوں، اگر سے میں نجومی کہلانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اب اولیاء کے روم میں جب کچھ دیکھا وہ نجومی کو کہ رسائی وہاں تک نہیں ہے. اسٹرانومر جو علم النجوم کی ماہرین کے علاوہ جو میڈیٹیٹرس ہیں عام قسم کی، ان کی بھی رسائی وہاں پر نہیں ہے، علم اولیاء ہے. لیکن وہ تو اس کا اپنا ایک اعزاز ہے جو نبوت کے حسین دائروں کے اندر فیض پا رہا ہے، وہ تو اور بات. وہ تو ہمارے وصفات کی دنیا ہے، دادا صاحب کی دنیا ہے، حضرت شہنشاہ اجمیر کی دنیا ہے. اس کو تو ہم اس کے اعزاز کو تو کبھی بھی نہیں چاہتے. لیکن علمی دنیا میں جب یہ کام اور ریسرچ کی گئی اور نہایت 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 مفید پائی گئی، تو اس کو پھر اہل علم نے سر میدان سجا دیا اور کہا یہ لو اور فائدہ اٹھاؤ. سورج کا دیکھا گیا تو یہ زوڈیک میں اپنا پورا سفر ایک سال میں پورا کرنا ہے. گویا سال میں اس پر ایک دفعہ ایسا وقت آتا ہے چند منٹوں کے لیے کہ چند بلکہ گھنٹے بھر کے لیے ہوتا ہے کہ جب سورج اپنے شرق پر ہوتے ہیں 8 اپریل کے قریب وقت اس پہ آتا ہے. اگر اس وقت سورج کی منصوبات جمع کر دی جائیں، منصوبات، ایسوسیشنز، وہ چیزیں ہم اصل تنبیہ نے ذکر کرنا غائب کون یاد آسی، بندہ یاد آسی نا. شلوار کا ذکر کرنا جائے تو کون یاد آئے گا؟ انسان یاد آئے گا. شرٹ کا ذکر کرنا چاہیں، ٹوپی کا ذکر کرنا چاہیں، اینک کا ذکر کرنا چاہیں، گھڑی کا ذکر کرنا چاہیں، پیسوں کا ذکر کرنا چاہیں، کندھے کا ذکر کرنا چاہیں، پیٹھ کا ذکر کرنا چاہیں تو کون یاد آئے گا؟ انسان یاد آئے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اس میں ایسوسیشنز، اگر آفس کا ذکر کرنا چاہیں، اگر قلم کا ذکر کرنا چاہیں، اگر کمپیوٹر کا ذکر کرنا چاہیں تو ورکر یاد آئے گا. ٹھیک ہے. اگر مسجد کا ذکر کرنا چاہیں، تسبیح کا ذکر کرنا چاہیں، مصلی کا ذکر کرنا چاہیں، ممبر کا ذکر کرنا چاہیں، لاؤڈ اسپیکر کا ذکر کرنا چاہیں تو نمازی یاد آئے گا. ٹھیک ہے. ایسوسیشن وہ چیز کہ جو کسی شہر کے ساتھ اس طرح کا کنیکشن رکھتی ہو کہ اس کے ساتھ اس کا ذکر ہمیشہ کیا جائے اور نہ ٹوٹنے والا تعلق. جب خون کا ذکر آئے گا تو جاندار کا ذکر تو آئے گا. مزید ٹھیک چلیے. وہ چیزیں جو انسان ہیومن میڈ، مین میڈ ایسوسیشنز ہیں، اور وہ ایسوسیشنز جو گاڈ میڈ ایسوسیشنز ہیں. دو قسمیں ہوگی. ایک ایسوسیشن انسان کی وہ ہے، اگر شلوار قمیض ہے تو کسی ٹیلر نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. اگر گھڑی ہے تو کسی واچ میکر نے بنائی ہے. اگر شو ہے تو کسی شو میکر نے بنایا ہے، مین میڈ. لیکن خون کا تعلق انسان سے گاڈ میڈ، برتھ کا تعلق انسان سے گاڈ میڈ، تھاٹ کا تعلق انسان سے گاڈ میڈ. لہٰذا گاڈ میڈ ایسوسیشنز جو نیچرل نتیجہ لاتی ہیں، ہیومن ایسوسیشنز جو نتیجہ لائیں غلط ہو سکتا ہے
لیکن گاڈ میڈ ایسوسیشن منصوبات الہیہ نیچرل نتیجہ لائیں، ٹھیک ہے، وہ ایکزیومیٹرک ٹروتھ لائیں آپ کے لیے، AXIOMATIC ایکزیومیٹرک ٹروتھ، ایسا ٹروتھ which is so natural that it cannot be denied, irrefutable، کہ جس کو آپ ریفیوٹ نہیں کر سکتے، وہ چیز کیا ہوتی ہے ایکزیومیٹرک ٹروتھ، کہ جس کو سورج کا بشر سے نکلنا ایکزیومیٹرک ٹروتھ ہے، بہار کے بعد گرمی کا آنا ایکزیومیٹرک ٹروتھ ہے، گرمی کے بعد خزاں کا آنا ایکزیومیٹرک ٹروتھ ہے، پھول کا کھلنا ایکزیومیٹرک ٹروتھ ہے۔ تو منصوبات الہیہ نیچرل ایسوسیشنز ایکزیومیٹرک ٹروتھس لاتی ہیں، ان ایکزیومیٹرک ٹروتھس میں سے سارے سمجھ لیجیے، تمام پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، ہمارے گھر میں بڑے بڑے شہنشاہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ، علمی دنیا میں غواص قسم کے لوگ بھی، تجربہ کار محفوظ کے الحمدللہ۔ تو اب ایکزیومیٹرک ٹروتھس لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ستاروں کی منصوبات کو جمع کیا جائے جو نیچرل ہوں تو ایکزیومیٹرک ٹروتھ لائیں گی، یعنی آپ کی زندگی میں وہ حقیقتیں لے کے آئیں گی، کیونکہ حقیقت کا نتیجہ حقیقت۔ سمجھ رہی بات؟ اب اگر سورج کی روشنی سے کان میں ہیرے اور موتی اور جواہرات پکتے ہیں تو ان کے اندر کوئی نیچرل ایسوسیشن موجود ہے تو پکتے ہیں نا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر سورج کی حرارت زمین کو ملتی ہے اور پانی ملتا ہے تو پھول کھلتے ہیں، کوئی ایسوسیشن ہے تو کھلتے ہیں نا، بالکل صحیح۔ تو نتیجہ کس کا ہے؟ انرجی سپلائی کا۔ سورج اپنی انرجی سپلائی کرتا ہے، نیچرل ٹروتھ، اس انرجی کی سپلائی جو ہے وہ اپنا نیچرل نتیجہ لاتی ہے، بالکل صحیح۔ اب ہم نے جب سورج کو دیکھا، ایک سال کے اندر اس کے اندر ایک ایسا وقت پایا کہ جس وقت میں اگر اس کی ساری ایسوسیشنز جمع کر لی جائیں اور اس کی انرجی کو وہ اٹریکٹ کریں تو نتیجہ 100% سامنے پڑا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اب وہ منصوبات کس قسم کی ہیں؟ ایک تو منصوبات وقت میں سے کہ سب سے پہلے اس سیارے کا وقت شرف ٹریس کیا جائے جس ٹائم میں اس کی انرجی پوری فورس کے ساتھ زمین پر پڑ رہی ہوتی ہے، صحیح، زمین کو متاثر کر رہی ہے، پھر اس ساؤنڈ کو ٹریس کیا جائے کہ جو ساؤنڈ اس انرجی ویو کی ساؤنڈ ہے۔ ہاں آگے آج ابھی اس وقت کا ذکر توڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب میں کہوں سمجھ آ رہی؟ ہر انرجی میں ایک پاور آف موومنٹ ہے، جی، ہر انرجی میں پاور آف موومنٹ، انرجی کیوں کہلاتی ہے کہ اس کے اندر ایک پاور آف موومنٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک پاور آف انفیوژن یا انسرشن ہے، بالکل صحیح۔ پاور کیوں ہے؟ پاور ہوتی اگر کہا جائے انرجی یا پاور کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جو اپنے آپ کو انسرٹ کر سکے، وہ پاور ہے۔ ہوا وہ ہے جو لگ سکے، انسرشن ہے، انفیوژن ہے۔ انرجی ہوتی ہی وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو انسرٹ کر سکے۔ انرجی کے اندر، ہر انرجی کے اندر پاور آف انسرشن ہے، انسرشن موومنٹ ہے، اور موومنٹ کی وجہ سے کیا ہے؟ انسرشن ہے۔ ابھی پہ آپ موومنٹ کے لیے کون سا سمجھ دیں؟ کائنیٹک ہے، جی سر، کائنیٹک، ٹھیک ہے، کائنیٹک ہے، یعنی وہ موو کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور موومنٹ کی وجہ سے اس کے اندر پاور آف اسرشن ہے، انسرشن بھی ہے، اسرشن بھی ہے، انفیوژن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے وہ ٹائم دریافت کر لیا، نیشنل سینٹر فار فزکس گاٹ دا پوائنٹ، وہ ٹائم دریافت کر لیا کہ جس ٹائم میں انرجی اپنی موومنٹ کے حوالے سے کلائمیکس پہ ہے،
اپنی انسرشن کے حوالے سے کلائمیکس پہ ہے، اپنے انفیئر کے حوالے سے کلائمیکس پہ ہے، کائنیٹک فورس کے طور پہ کلائمیکس پہ ہے. تو اس وقت پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر انرجی ویو کے اندر ایک ساؤنڈ بھی ہوتی ہے. وہی ساؤنڈ جو میں نے آپ کو ہارٹ ہارمونکس کے حوالے سے بتایا ہوا ہے کہ دل کے اندر کی ایک صدا ہے، ایک ساؤنڈ ہے، ایک ترنم ہے. جب اس تک پہنچ گئے تو سب نے دوسرے بات ٹھیک ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اس نے ریسیو کریں گے، یاد سمجھا رہے. اب ساؤنڈ کو پانا ایک، شرف کے وقت کو پانا دو. اس کے بعد جو دھاتیں زمین کے اندر ستاروں کے اثرات سے پرورش پاتی ہیں، کچھ ان کی کوئی رشتہ دار ملتی ہے نا، بالکل صحیح، تو پھر ان کو بھی لایا جائے، وہ بھی منصوبات میں سے اور نیچرل منصوبات میں سے. اور پھر کائنات میں ہر شے ایک شیپ رکھتی ہے جو دوسری شے سے مختلف ہے. جب وہ شیپ لائی جائے گی، اپنے منصوبات کو اٹریکٹ کرے گی. کیا انسان مجسمہ دیکھ کر سوچنے پر مجبور نہیں ہوتا کہ یہ میری طرح ہے؟ ٹھیک ہے. کیا انسان کوئی تصویر دیکھ کر متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ تصویر فلاں جگہ کی ہے، یہ فلاں کنیکشن رکھتی ہے؟ اگر کسی کی تصویر اپنے بچے سے ملتی ہو تو کیا انسان نہیں کہتا کسی کی تصویر میرے بیٹے سے ملتی ہے؟ کسی کی تصویر والدین سے ملتی ہو تو ایک دم سے کشش پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اب وہ دھاتیں جو سورج نے اور دیگر ستاروں نے اپنے توجہات سے انرجی سے پالی ہوں، کیا ان کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وہ اس کے ساتھ پھر وہ شیپس جو انرجی کے نتیجے میں ڈیولپ ہوتی ہیں، انرجی آئی، ریت کے اوپر پھری، ریت کی دھاریاں بنا، وہ دھاریاں بتا رہی ہیں کہ وہ انرجی یہاں سے گزری ہے، اس کو کہتے ہیں تلسم. وہ شیپس جو انرجی کی موومنٹ کے نتیجے میں بنتی ہیں ان کو کہتے ہیں تلسم. اب ساؤنڈ کے مجموعے کو کہتے ہیں الفابیٹ. الفابیٹ سے بنتے ہیں الفاظ. الفاظ کا اگر سمپل معنی لیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ کچھ ساؤنڈز کا مجموعہ. لہٰذا حروف منصوبات سیارگان میں سے نکل آئے، دھاتیں منصوبات سیارگان میں سے نکل آئے، پھر اسمات منصوبات سیارگان میں سے نکل آئے، وقت شرف منصوبات سیارگان میں سے نکل آئے. خوشبو، ہر انرجی کی کوئی نہ کوئی اسمیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آج اور میں زیادہ ڈیپتھ میں جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پورا کنسیپٹ دے کر پھر آگے چلیں. ٹھیک ہے، اسمیل، کائنات کی ہر شے ایک اسمیل رکھتی ہے، خواہ وہ انسان کے لیے پلیزنٹ ہو یا پلیزنٹ نہ ہو، لیکن رکھتی ضرور ہے. ہر سیارے کا تعلق کسی نہ کسی اسمیل سے ہے. وہ اسمیل جاننا، اس کو حاصل کرنا اور اس وقت میں جمع کرنا. اب وقت شرف میں خاص مقام پر منصوبات سیارگان کو جمع کرنا، ان کے ساؤنڈ کو جمع کرنا، اس کے تلسم کو جمع کرنا، اس کی خوشبو کو جمع کرنا، اس کی دھات کو جمع کرنا، اس کی تھاٹس کو جمع کرنا، اس کی میڈیٹیشن کو جمع کرنا، اور ایک ایسا پروسیس کرنا کہ انرجی دوڑتی ہوئی آئے. ٹھیک ہے، اور اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس مقصد کے لیے جب اہل علم نے یہ کام کیا تو دیکھا کہ سورج پر یہ وقت آتا ہے سال میں ایک دفعہ. ٹھیک ہے، میں نے ایف اے میں 1971 کی بات، اس وقت راولپنڈی اسلام آباد بورڈ نہیں ہوا کرتے تھے، صرف ایک بورڈ تھا سرگودا. مجھے یوں ہی موڈ میں آگے چلے میں اس دفعہ شرف آفتاب کا عمل کروں. طالب تھا، میں بچہ تھا، 10 سال.
ٹھیک ہو رہا ہے کیا کرتے ہیں بوڑھے ہوں اور اس جوان سے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جوان رہے بلکہ یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ بچے بھی رہیں گے. تو یہ میرے پاس خیال ہے. تو ان دنوں میں ہم اس طرح کے اعمال کیا کرتے ہیں. تو میں نے یوں ہی میرے موڈ میں آ گیا کہ میں ایک طالب علم ہوں اور مجھے سب سے پہلی چیز میرا رزلٹ ہے. تو مجھے رزلٹ کا آج کل 5 بورڈز بنے ہوئے ہیں اس ایک بورڈ کے سرمالہ بورڈ ہوا کرتا تھا. تو میں نے شرف آفتاب کا موقع مارا اور 5 بورڈوں کے اسے ایک بورڈ میں بیٹھا ہوں. طلباء کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہر سال شرف آفتاب اپریل کی 8 تاریخ کو یہ وقت آتا ہے. سفل ہوتا ہے رزلٹ سے پہلے ہی اسلام گچیتے طوطے نے وہ صاحب نہ کرایا علم سے کو جس بیچارے کے آپ نے طوطا دسنا ہو تو کسی نے دسی سچی بات وہ بھی نکل گیا. طوطا انسان چاہے امتحان میں پاس ہو گیا کہ نہیں طوطا اٹھا کر چٹ دے جائے گا بہت پریشان نہ ہوا آپ چاندی جلد ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بعد آپ سیاروں کا نام ہم لیتے ہیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. اس کے بعد سورج سے آگے چاند پہ آ جائے. چاند اپنا سارا فاصلہ 1 ماہ میں طے کر لیتا. زوڈیک کا فلک البروج کا دائرۃ البروج کو جو چاند ہے وہ طے کر لیتا ہے 1 ماہ میں. صرف 2 منٹ کا تقریباً ٹائم ملتا ہے کہ مزید 2 منٹ اور اضافہ کر لیں جس میں چاند کی روحانیت سے آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. منصوبات کمر کو جمع کریں اور اپنے دل کو سکون دیں. وہ لوگ کہ جو ہر وقت کانپتے رہتے ہیں آئے ہیں دنیا میں ہم 2 کام کرنے کے لیے کچھ خدا سے اور کچھ بیوی سے لڑنے ہیں. ان کو بتا رہا ہوں کہ چندن نہ چمٹے گا. چاند کی روحانیت سے استفادہ کرو. شرف قمر کو سمجھو. اچھی اچھی تقریبوں میں شرف قمر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے ہر مہینے لکھا ہوتا ہے. برنی تقریب آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیگر لیاقت الرجب صاحب والی یہ لاہور والے جو ہیں آئین قسمت والے دیگر بہت ساری تقریبیں اور علمی قسم کی آپ مل سکتی ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ شرف قمر. اس کے بعد شرف شمس کا ذکر بھی ہوتا ہے حضرت جانتے ہیں. تو یہ سال ہر مہینے یعنی سال میں 12 شرف قمر آپ کو ملتے ہیں. کمال ہے دین اسلام کہ جس نے اپنے کیلنڈر کو قمری بنایا ہے. سولر نہیں بنایا لونر بنایا. اسلام کے کمالات میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ سرکار نے فرمایا باقی سالوں کی سسٹم خواہ شمسی ہوں خواہ مریخی ہوں خواہ زہرہ سے تعلق رکھتے ہوں لیکن میرا سسٹم وہ ہے جو سال میں 12 شب آئے گا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدان کا. 12ویں کے چاند کا مجرا بھی کہیں بجرا بھی کہیں بجرا ہے سجدان کا. 12 برجوں سے جو ایک سے نہ. تو یہ ہمارے آقا کے اس نظام کا کمال ہے کہ جس میں 12 شرفات قمر اور روح کا سکون چاہتے ہو دل کا اطمینان چاہتے ہو ریلیکسیشن چاہتے ہو زندگی میں بہار چاہتے ہو کام اینڈ پائس کے طالب ہو تو لونر سسٹم کو سمجھو دوستوں. قمری نظام لونر سسٹم شمسی نظام سولر سسٹم. سولر سسٹم میں سارے سال میں 1 شب. لونر سسٹم میں سال میں 12 شب. ادھر بھی نظر سب نمبر کے والی سلامت رہے میرے نظر. ٹھیک ہے. حضور کا کون کون سا احسان مانو گے کہاں کہاں یاد کرو گے. ہر چیز میں کرم کے سمندر بڑھ کے دے جاتا ہوں مولا. اس کے بعد زہرہ پہ زہرہ کا شرف بھی ہر سال 1 دفعہ ہوتا ہے. فروری کے مہینے میں تقریباً 9 دفعہ. پھر آج میں کرنا ہی علاج ہے کر سکتے پاس آن. ہاں جی یہ بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے. نوجوانوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ ذرا بڑا چنگا ستارہ سے ہمارے بانڈ بنا تو یہ بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے.
خاص طور پر ہمارے شہزاد رسول تو جناب بالکل الرٹ ہو گئے تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ چھپانا بھی تو نہیں ہے نا. دریغہ مدن ہما دوستہ پری دست رفتن سوئے دوستہ. مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں باغوں سے آؤں اور دوستوں کے لیے پھول لے کے نہ ہوں. اعداد متحبہ، اعداد متحبہ 4 حرف ہیں. وہ 4 حرف بھیجنے والے نہیں، ببل والے. رے کیا اور رے فیدا، یہ 4 حرف ہیں جو ایک دوسرے کے عاشق ہیں. رے کیا، رے فیدال کا عاشق ہے. اس میں روحانیت کا، محبت کا راز بنا ہے. علماء علم حروف نے اور علماء علم جفر نے اس کو اعداد متحبہ کا نام دیا. یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. آج کی محفل کے بعد اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، پتہ ہی نہیں ہے میں کیا اس ایک محفل میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو اس پر ایک پورا سیشن آپ کے لے لوں. ٹھیک ہے، یعنی اس میں اتنی پاور ہے، اگر آپ نے کہیں لکھ کر لٹکا دیا کسی خاص طریقے سے، یا آگ میں جلا دیا، یا پانی میں بہا دیا، یا زمین میں دفن کر دیا، تو آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمنا پوری ہو چکی ہوگی. یہ پتہ ہے تمنا پوری ہونے کا مطلب تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ تمنا پوری ہو. وہ ایک الگ ہے. مریخ جو ہے اس کا شرف 2.5 سال میں ایک ہوا. اس میں آپ صحت کے اعمال تیار کر سکتے ہیں کہ جو لاعلاج بیماریوں میں مبتلا ہو، ان دوستوں کے لیے، گھروں بیٹیوں کے لیے بہترین وقت شرف ہے مریخ کا. ٹھیک ہے، مشتری بلکہ اتارے 1.5 سال کے بعد، اسی بات میں ذکر کریں 1.5 سال کے بعد یہ وقت آتا ہے. 1.5 سال کے بعد آپ اصول علم کے اعمال تیار کر سکتے ہیں اور اس عظیم سیارے یا ستارے کی روحانیت سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اتارے جن کو بار بار فیل ہونے کا یا شوق ہے یا جذبہ ہے، تو ٹھیک ہے، یا جن کی صحت مانتی ہے کہ بار بار فیل ہونا قبول کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ ہم فیل ہونے کا پریکٹس بند کریں اور سرپرائز دینا بند کریں اور پاس آنے کے بارے میں سوچیں. تو اتارے آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے. حضرت ہارون الرشید علیہ الرحمہ جو فاسق عرفان میں سے بڑے جو خلیفہ تھے، ان کے ایک بیٹے امین تھے، ایک مامون تھے اور ایک محسن. امین اور مامون دونوں اپنے وقت کے چیمپئن علماء تھے اور محسن نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا، ایک لفظ بھی، بالکل پورے پڑھے. خاندان بنو عباس میں ان کا بڑا مطلب. بچپن میں ان کا ایک بہت دوست فوت ہو گیا تو ہارون الرشید نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے افسوس ہے تمہارا دوست فوت ہو گیا. اس نے کہا ابو جی بہت اچھا ہوا. کون بیوقوف نہ لائے، یہ کیا کہہ رہے ہو، دوست ہمارا فوت ہو گیا. تو میں بہت اچھا ہوا جی، اچھا ہوا نا ابو جی، پڑھائی سے جان چھوٹ گئی اس کی. ایسے جانور بھی ملتے ہیں نا تاریخ انسانیت میں. تو ان جانوروں کے علاج کے لیے اتارے. ٹھیک ہے، اتارے کے اعمال بھی آپ کبھی وقت میں آپ اسی سیکھیں. میں جو مجھے بتایا دیتا ہوں. مشتری، آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2000 میں آپ نے نہایت خوبصورت ایک محفل سجائی اور میں نے پورے پاکستان میں 900 سے زیادہ نشینوں کو خط لکھے کہ میں اس موقع پر دوستوں کو وہ تحفے دوں کہ جو دربار، مختلف اولیاء کے درباروں پر جو اولیاء وظائف پڑھتے ہیں اس سے درس کے وہ حضور کی امت کو دیں. اولیاء سے، بزرگوں سے، زیادہ نشینوں سے کہا جو کچھ بھی ہے ہمارے حضور کا ہے اور حضور کی امت کے لیے آؤ اور یہ نعمتیں حضور کی امت کے حوالے کرو. شیخ مرشدی کا وقت تھا، 2 وسعت رزق کانفرنسیں میں نے کی تھی، آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور وہ ڈیولی ریکارڈڈ 9 گھنٹے کی کانفرنسیں موجود ہیں. قرآن سے، حدیث سے، اعمال امت سے، سائنٹیفک اعمال سے،
اور جو موجودہ دور کے اسپرچوسٹ ہیں، یوگا والے ہیں، ان کے یہاں سے، بدھسٹوں سے اور زینزم والوں سے اور یورپ کے اسپرچوسٹ، کرسچن سے، جوز سے، سب سے ہم نے کیا کیا تھا، اعمال حاصل کر کے میں نے ان 2 وسعت رزق کانفرنسوں میں یہ ٹھیک ہونے کے چانس ہے اس کا، دوسری سائڈ سے لگ جاتی ہاں ادھر لگا دیں، ٹھیک ہے اب کلیئر ہو گئے. تو میں نے 2 وسعت رزق کانفرنسوں میں کیا کیا کہ وہ علوم بھر کے رکھ دیے تھے. یہ سن 2000 کا غالباً 2002 میں تھا اور شرف مشتری جب ہوا تھا، 1.5 سال دوبارہ چیک کر لیجیے. تو وہ ریکارڈنگ موجود ہے جو استفادہ کرنا چاہے، کیونکہ 2000 کے بعد اب یہ شرف مشتری قریب آ رہا ہے. 2013 کے اینڈ پر ہے یا 2014 کی ابتدا میں کیلکولیٹ کر لیا، تقریباً میں دیکھ کر آپ کو بتا دوں گا، آپ خود بھی دیکھ لیں گے اور آپ پھر اسی رحمت کے سمندروں کے کنارے پر پہنچنے والے ہیں جس سے آپ نے پہلے بھرپور فائدہ اٹھایا. لیکن سب سے بڑی بات جو اس وقت آپ سے کرنی ہے، 29 سال کے بعد ذہن کو شرف ہوتا، 29 سال کے بعد سن 1982 میں 1982 میں یہ وقت آیا تھا اور میں نے اس وقت بھی اس سے فائدہ اٹھایا تھا. ٹھیک، اور آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بڑے بڑے فرعونوں کی گردن پہ ہاتھ ڈالے، ہمت نہیں ٹوٹی، وہ ٹوٹ پھوٹ گئے. اب ان کے ٹکڑے چننے کے لیے جھاڑو دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، یاد آتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیسے. تو اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، اس کی مہربانیاں ہیں. کبھی ہمت نہیں ٹوٹی، کبھی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کیا. جس میدان میں کھڑا ہوں حضرت شیر خدا کی ذوالفقار آپ کوئی اس کا کوئی فیس نہیں کر سکتا. اس کو جو حضرت نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت پاک کا مخلص ہو اور جناب کی صحابہ کرام کے مخلص ہو، حضور وصل ورا کی کیبنٹ کا بندہ، اسے کیا فرق. ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی میں نے 1982 میں شرف ذہن سے فائدہ اٹھایا تھا. 1982 میں اگر 29 جمع کریں تو کیا بنا؟ 2011. آل روحانیت پیران عزام چھپ چھپ کر چھپ چھپ کر اپنے لیے اعمال تیار کر رہے ہیں، اپنے مریدین کو نہیں کہہ. میں گلا نہیں کرتا، لیکن سخاوت میں تو وہ شے ہوتی ہے نا، بے شک خدمت میں تو وہ شے ہوتی ہے نا. تو لیکن گزشتہ 1 سال سے اہل علم کے درمیان باتیں چلی ہوئی ہیں شرف ذوق کے حوالے سے. میں بعض علم النجوم کے جرائد کا گزشتہ 30-40 سال سے مطالعہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مسلسل، اور تمام شرفات کے اعمال میرے اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے. اس سال 2011 میں زحل کا شرف جو تقریباً 29.5 برس بعد آتا ہے، صحیح کیلکولیشن کریں تو وہ 12 اکتوبر اگلے ماہ سے لے کر کے 20 اکتوبر تک آنا. میں نے سوچ کر آج موضوعات تو آپ کو پتہ ہے بڑے ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہیں ہمارے دوست کا کوئی گلا نہ کریں کہ جی اس موقع پر ہمیں رہنمائی دینے موجود ہے، کمرے بند ہے،
फुटबान कमर क्यों डरता है, बता गया। ठीक है, उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से पहली एडवाइस ये है कि इस वक्त जो तकरीब बुरी शायद नहीं होती, जंतरी बुरी शायद नहीं होती, उसमें सिर्फ एक बुरी शायद होती है। और वो ये आंखें बंद करें, हाथ रखें, आपके सवाल का जवाब नहीं चाहिए, तुकबंदी। ठीक है, उसमें बाज़ लोग बहुत चीप किस्म के नॉलेज पेश करते हैं जो डिपेंडेबल नहीं होता। बाकी उसमें डेटे, अय्याम, इस्लामी तारीख है, हिंदी तारीख है, शरफात, वबूद, अजीज़ और तस्दीस, तस्लीस, तखमीस, तरबीब, ये सारा कुछ सयादान की जो नज़रात होती हैं, इस सारी तफसील के साथ उसमें जिक्र होती है। बड़ी तकरीब एक बड़ी अच्छी तकरीब है। मैं हज़रत कासिम बदरी साहब के याद में भी उसको पढ़ता रहा, उस वक्त से लेकर के इस वक्त तक सारी तकरीबें मेरे लग रही। ठीक है, सही। उस वक्त के स्कॉलर्स हज़रत रईस मोदी, हज़रत कासिम बदरी, या एक और हुआ करते थे शोरकोट के हज़रत शाद गिलानी, और डॉक्टर फुरकान सरवत जो आजकल कराची में है वो हिस्सा लिखने वाले हैं। अजीमी ने भी थोड़ा सा इस पर काम किया, लेकिन अजीम इल्म नजूम से अजीमी लोग वाकिफ़ नहीं हैं। ये आईना किस्मत लाहौर वाले, इस तरह बहुत सारे लोगों को मैंने गुज़श्ता 30 साल से मैं मुताला किया जा रहा हूँ। मेरी पहली रिकमेंडेशन आपके लिए ये नहीं कि सारा काम मैं करूँ, आप करें, तकरीमात को लें, उसमें देखें कि शर्फ़ ज़ोर के बारे में क्या लिखा, इनके रसाले देखें, ख़ासतौर पर इस महीने के जो रसाले हैं, एक फलकियात को आप देख लें, कराची का फलकियात है, लियाकत मंजिल अच्छा लिखते हैं, आईने किस्मत वालों को देख लो, उससे ये हो सकता है। और एक बात ये भी याद रखें कि सुन्नियों को बहुत सा चक्कर दिया जाता है कि ये रसाले शियों के नहीं पढ़ने, शियों को चक्कर दिया जाता है ये रसाला सुन्नियों का है नहीं पढ़ने। ठीक है, इल्म कभी पानी के गिलास ने कहा मुझे नहीं पीना, मैं सुन्नी पानी हुई है, मैं शिया पानी हूँ, कभी किसी पानी ने कहा नहीं। कभी किसी पत्थर ने जो आप दीवार में लगाना चाहते हैं कहा है कि मैं सुन्नी दीवार में लगूंगा, मैं शिया दीवार में नहीं लगता। कभी पकी हुई गोभी ने किसी से कहा कि तुमके 10 चीज़ें आएंगी, क्योंकि मैं सुन्नी गोभी थी, तुमने मुझे शिया को उतरा दिया। हाँ, याद रखें, उलूम और ख़ास तौर पर जब सासी उलूम हो तो वो कोई भी करे, नतीजा 2-4 का ही। ठीक है, मजहबी मनसूबात को या मजहबी फ़िक्र को इसमें दखील न करें। ठीक है, इसमें उसकी इंटरप्रेशन है। अगर सुन्नी स्कॉलर लिख रहा है तो भी इल्म नजूम के बारे में ही लिखे, अगर शिया स्कॉलर लिख रहा है तो इल्म नजूम के बारे में ही लिखे। और मुस्तनद तरीन शख्सियात जो बर सगीर पाक व हिंद की, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और हज़रत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, इमाम अहमद रज़ा ज़ात-ए-करम, इन दोनों हस्तियों ने भी अपनी किताबों में शरफात के अमाल का जिक्र किया। एक इमामुल हिंद, एक इमाम अहले सुन्नत, पीछे क्या रह जाता है। लिहाजा अगर कोई आपको डिसवेट करना चाहे, कोई सवाल करे तो आप उसको मेरे पास नहीं, मेरे बारे में भी सवाल कर सकते हैं, ये पीर हैं, ये फलां हैं, ये शेख हैं, ये स्कॉलर हैं, PhD हैं, ये किन चक्रों में पढ़ गए दुनिया के चक्रों में, तो उनको कहें शर्म करो, या करो और पढ़ो। जिसको इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह वैलिडेट कर रहे हैं, जिसको इमाम अहले सुन्नत अलहाज शाह अहमद रज़ा हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वैलिडेट कर रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेयर्स और एस्ट्रोलॉजिकल सर्वेयर्स कोरोबोरेट कर रहे हैं,
ان کو نہ مانو گے تو آسمان کا دھوکہ منہ پر گرے گا. فائدہ اٹھاؤ, بعد میں باتیں کرتے رہنا, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے آپ سے تو سکیں اور بیوقوف, فائدہ اٹھا, باتیں بعد میں کرتے رہنا. بس میں تو بندہ فارغ چاہیے نا, فارغ بعد میں ہو جائے گا نا, 20 منٹ بعد فارغ, پھر 29 سال باتیں کرتا رہے. صحیح, ہاں ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. تو 29 سال کے بعد آنے والا یہ نہایت 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 قیمتی وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے. صحیح. اس لیے دوستوں کو برملا کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی اپنا دامن بڑھا لیجیے ورنہ موتی زمین پر گرے. اب آج کی محفل میں یہاں تک رکھتا ہوں, اور آپ کو اس انڈیکیشن کے ساتھ کہ 12 اکتوبر سن 2011 سے 20 اکتوبر 2011 تک کا جو شرف ظہور کا وقت ہے, جو 29 سال کے بعد آ رہا ہے, استقامت, عظمت, عظیمت اقتدار کے انوارات سے بھرا پڑا. اس کو بھی کر لائیے, مزہ کرے گا, فائدے دے گا. کیوں کہ خدا کے رحمتوں کے چینلز ہوتے ہیں. اگر لیلۃ القدر پیدا کرتی ہے, اگر جمعے کی ساتھ پیدا کرتی ہے, تو یہ ساتھ بھی میرے پروردگار کی, یہ شرفات بھی میرے رب کی. تو پازیٹیو شرف, نیگیٹو قبول. قبول کا ہم نے ڈسکس نہیں کرنا شروع کیا. شرف پر بات کر دی ہے. سورج سال میں ایک دفعہ عزت و اقتدار, چاند سال میں 12 دفعہ سکون اور راحت, اندر کی راحت, ٹھنڈک. زہرہ سال میں 1 مرتبہ, عطارد سال میں 1.5 مرتبہ. زہرہ محبت, عطارد علم, اور مریخ صحت سال 2.5 سال میں 1 مرتبہ. مشتری دولت 13 سال میں 1 مرتبہ. اور استقامت و عظیمت زہر 29 سال میں 1 مرتبہ. ان شرفات کو اگر کوئی اتنا خوش نصیب نکلے کہ ان سب سیاروں کی انواع بنا لے, 7 سیاروں کی, تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب شاید اس روئے زمین پر کوئی نہیں. صحیح, سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح کوشش کریں. اور یہ مشکل بھی نہیں نا, یہ نہیں مشرق آپ کے پاس, سب کے پاس لوگ موجود ہیں. مریخ کی بھی اپنے زور بھی نکلے, تو باقی تو مریخ کی 2.5 سال اور ابھی آنے والا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. چاند تو 8 مہینے آپ لے سکتے ہیں, سورج کے بھی 1 سال کے اندر آپ کا سارا پروسیس ہوتا ہے. آپ کے پاس ساتوں انواع موجود ہے. انواع کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ خواجہ خواجگان حضرت کی رضی اللہ عنہ سرکار بورڈ میں لکھتے ہیں کہ ہمیں مہاراجا نے, ہمارے ہمارے نگرامی کو, خواجہ محمد قاسم صاحب کے بورڈ میں کو کشمیر کے مہاراجا نے, ڈوگرا مہاراجا نے دعوت دی کہ جو کوئی میرے محل میں آتا ہے قتل ہو جاتا ہے, آپ دعا فرمائیں. ہم نے لوگوں سے کہا حساب کا آپ نے سب کچھ کیا, ٹھیک نہیں. تو حضرت بابا جی اللہ رحمٰ نے فرمایا کہ ہم آئیں گے تمہارے دربار میں, دعا کریں گے, لیکن کھانا ہم اپنا کھائیں گے, خرچ ہم اپنا کریں گے. چنانچہ حضرت بابا جی علیہ رحمٰ نے حضور غوث موسم لکھتے ہیں کہ بابا جی نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جاؤ. ہم گئے, وہاں پر ان کے دربار میں, جو بادشاہ کا دربار تھا, مہاراجا کا دربار میں, ہم نے اللہ کا ذکر کیا. کون سا ذکر؟ لا الہ الا اللہ ذکر کیا, اور پورے جوش کے ساتھ کیا. اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آج پورے جوش کے ساتھ ذکر کیا. تو ہمارے ایک دوست کے پاؤں لگنے سے ایک پتھر اکھڑا, پتھر کے نیچے سے ایک لو نکلی, جس لو کے اوپر بربادی دشمن کا نام طلسم لکھا ہوا, طلسم لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں ہم ایک وائرس کا یہ لو, ٹھیک ہے, اور وہ سارا طلسم ٹوٹ گیا. لیکن وہ لو اتنی کمی تھی کہ شہنشاہوں کے سر اڑاتی تھی. کیا وجہ ہے کہ کوئی نور ہیرا جس کے تاج میں لگا وہ اس کا سر اڑا دیا گیا؟ کبھی کسی نے اس پر ریسرچ کی ہے؟ جس تاج میں کوئی نور ہیرا لگا
اس کا سر قلم کر دیا گا، کوئی بھی شہنشاہ ہو. بعض ہیرے اس طرح کے اثرات رکھتے ہیں، بعض پتھر اس طرح کے اثرات رکھتے ہیں. تو یہ اثرات دور کرنے کے، ریپیل کرنے کے لیے اور پازیٹیو اثرات کو لانے کے لیے یہ اوقات کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال بتا سکتے ہیں، نہیں تو پھر عظیم بھائی ہیں، پیر بادشاہ ہیں، سلیم صاحب موجود ہیں، ہمارے فاضل صاحب ہیں، مسکین صاحب ہیں، سارے دوست ایک سے ایک بہترین کائنات خان موجود ہیں. تو اگلی محفل جو کس تاریخ کو ہو رہی ہے؟ 3 تاریخ کو ہو رہی ہے. بھرپور محفل ہوگی اور انشاءاللہ اس میں آپ کو شرف زحل کے حوالے سے اتنا کچھ دے دوں گا کہ تنگی داموں کا گلا نہ کرنا. انیل بھائی ڈائی تیار کرو. ہاں یہ بھی ہے، میٹنگ کریں، اس میں کیا آپ کر سکتے ہیں دوستوں کے لیے، اپنے لیے. سب سے پہلے ہر دوست کے پاس اس کے اعمال تیار ہونے چاہیے. پر ایک اس میں بہت خوبصورت بات ایک آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو یا فتح کو کا عمل بتایا. یا فتح کو سیاراتی اعتبار سے اس میں الہی ہے ہی زحل کا. یہ ٹائم یا فتح ہو یا رزاق کے خصوصی اعمال کا. ایک ہی بار کرو مجھے نہیں پتا، اب آپ جس طرح چاہیں گے.